دیکھو امت سے پیار کتنا ہے. سوچ رہے تھے، خیال آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پر پھر سورہ قدر نازل فرمایا. پیارے حبیب، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیں گے سال میں کہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو پھر اس کو 1000 مہینے سے زیادہ. اچھا، یہ 1000 مہینے کی قید نہیں ہے کہ 1000 مہینے کے برابر ہے. خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے یہ بہتر کرنے والا جانتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں عبادت کر لو، کچھ کر لیں، اس میں عبادت کر. اور دوسری وجہ شب قدر کے ملنے کی یا اس سورہ پاک کے شان نزول کی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کو پسند کرتے تھے. بلکہ حضور علیہ السلام کہتے بھی تھے کہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کہ جب تم ان کے واقعات بیان کرو گے تو ان واقعات میں بڑی عبرت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دن صحابہ کرام کی محفل میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا. وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، ولی تھے. ان کا نام تھا شمعون. ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ انہوں نے 1000 مہینے تک 1000 مہینے تک انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو نفل نمازیں پڑھی، اور 1000 مہینے تک انہوں نے جہاد بھی کیا. 1000 مہینے کے روزے، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت اور 1000 مہینے انہوں نے جہاد کیا. تو کفار کے ساتھ جب وہ جہاد انہوں نے کیا تو وہ جہاد کے وقت کفار نے یہ کیا کہ جب ان کو وہ زیر نہ کر سکے شمعون کو، اور ان پہ غالب نہ آ سکے، ان پہ غلبہ نہ کر سکے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح ان کو مارنے کی کوشش کی. جب ہر اعتبار سے ناکام ہو گئے تو ان کی بیوی کو بڑا لالچ دے کر کے اپنی طرف مائل کیا اور کہا کہ جب شمعون سو رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ رسی سے باندھ دینا. ان کی ناہنجار بیوی نے رسی سے باندھ دیا. جب یہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے صرف رسی کو یوں جھٹکا دیا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد بیوی سے پوچھا یہ تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے کوئی بہانہ کر دیا. پھر یہ ہوا کہ دوسری رات اس نے زنجیروں سے، چین سے، زنجیروں سے باندھ دیا. پھر حضرت شمعون اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. پھر جھٹکا دیا تو ٹوٹ گئی زنجیریں. یعنی بہت کچھ جتن کیے گئے. بالآخر انہوں نے بیوی سے پوچھا تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ تو کہا میں تمہاری طاقت کو آزمانا چاہتی ہوں. ان کی زبان سے نکل گیا. اللہ والے بڑے سادہ دل ہوتے ہیں. اللہ والے بڑے سادہ، انہیں مکر نہیں آتا، انہیں جو ہے وہ مکاری نہیں آتی، وہ سچے سچے لوگ ہوتے ہیں. زبان سے نکل گیا مجھے کسی بھی چیز سے باندھ دیا جائے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر میری زلفیں اور میرے بال. بال بڑے تھے ان کے، زلفیں تھیں ان کی، تو مگر میرے بال. بس اشارہ مل گیا اس کو. اس ظالم بیوی نے نیند میں ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا. اب بالوں سے باندھ دیا تو اب وہ نہ کھول سکے. پھر کافروں کے حوالے کر دیا. جب کافروں کے حوالے کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے ان کو ایسی بدترین انداز میں سزا دی اور ایسی شہادت شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا کہ پہلے ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی. پھر وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شہید کرنے والوں کو زمین میں دھسا دیا اور ان پر بجلی گرا کر کے وہ بیوی جنہوں نے غداری کی تھی جس بدبخت نے، وہ بھی جل کے مر گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی. جب یہ واقعہ صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ان کی تو عمر تھی 1000 مہینے روزے رکھے، 1000 مہینے کی راتوں میں نفل پڑے، 1000 مہینے تک جہاد کیا. اس کا مطلب 83 سال کے روزے، 83 سال کی راتوں کی عبادت، 83 سال جہاد. اب ہمیں تو 60-70 سال کی عمر ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے. آئیے تھوڑا سا ہم بھی کچھ اندازہ کر لیں. اگر ہم عبادت جیسے اگر کسی کو سمجھ لیں کہ اللہ نے 70 سال کی عمر دی، 70 سال میں سے اگر وہ روزانہ 8 گھنٹہ سوتا ہے، 8 گھنٹہ سویا، 2 گھنٹہ کھانے میں گیا، 10 گھنٹے ہو گئے. پھر اسی طریقے سے
2 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گزار لے جائے، کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے ہو گئے۔ اب یہ 12 گھنٹے ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ سمجھ لو بیوی بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے اور ملا لیں، اس کو 14 گھنٹے ہو گئے۔ اسی طریقے سے کاروبار کو آپ لے لیں، کاروبار کم سے کم ہر آدمی 8 گھنٹے تو کرتا ہی ہے، 14 میں 8 ملا لے، کتنے ہو گئے جی؟ 22 گھنٹے ہو گئے۔ اب 22 گھنٹے جب آدمی دنیا میں گزار دے تو بچتے کتنے ہیں؟ اگر وہ عبادت کرے تو کتنے گھنٹے روزانہ عبادت کرے گا؟ اب 80 سال میں اگر اس کے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے جوڑیں تو کتنے اس کے گھنٹے بن رہے ہیں جی؟ ایک دن میں 2 گھنٹے، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو کتنے ہو گئے جی؟ 730۔ ٹھیک، ایک سال کے اندر کتنے؟ 730 گھنٹے اس نے عبادت کی ایک سال کے اندر۔ اب اسی طریقے سے 80 سال تک جوڑیے، 730 میں کسی کے پاس لیجئے یا یہی جوڑیے، کچھ لوگ درود شریف پڑھیے، کچھ لوگ جوڑیے، 730 کو ضرب دیجئے 80 سے، 58,400 گھنٹے اس نے عبادت کی۔ 58,000 کو تقسیم کیجئے 24 سے، جی 2433، اس کو تقسیم کیجئے 365 سے، جی 80 سال میں ٹوٹل اگر ہم حساب اگر صحیح کر رہے ہیں تو کل عبادت کا تخمینہ نکلتا ہے صرف 6 سال۔ جس کو 80 سال کی زندگی ملی تو 80 سال میں اس نے کتنی عبادت کی؟ صرف 6 سال، یعنی زندگی کے اس نے 74 سال کھانے پینے سونے دوست بیوی بچوں میں سب میں اس نے لگا دیا 6 سال۔ اب کہاں 83 سال کا جہاد، 83 سال کی نمازیں، 83 سال کی بات، اور کہاں 6 سال۔ اور اس 6 سال میں بھی یہ میں تو روزے رکھتا ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں بہت تلاوت کرتا ہوں، یعنی کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ یہ حالت ہو گئی، یہ صورت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف 6 سال کی عبادت چلے، قبول بھی ہے مقبول بھی ہے خلوص بھی ہے، تو 6 سال کہاں؟ 83 سال کہاں؟ 500 سال کہاں؟ 1000 سال کہاں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم تو اتنی عبادت، صحابہ غمگین ہو گئے، صحابہ کو غمگین دیکھا، حضور بھی غمگین ہو گئے۔ ادھر حضور غمگین ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوب غمگین نہ ہو پیارے، تیری امت کو ایک رات دیں گے، اور ایک رات میں وہ عبادت کریں گے تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کریں۔